اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ مجھ سے بہت سے اسٹوڈنٹس نے سوال کیا ہے سورہ اخلاص کے حوالے سے۔ میں نے سوچا اسپیشل کلاسز میں تو ان اسٹوڈنٹس کو سمجھا دیا جاتا ہے، تو یہ سوال آپ سے بھی ضرور شیئر کیا جائے اور ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی جائے تاکہ آپ لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں۔ سورہ اخلاص تقریباً ہر مسلمان، بڑے بوڑھے، بچے کو یاد ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے اور ہم یہ سورت بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں۔ اور ہمیں پڑھایا کیسے گیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد، ایسے پڑھنا سب کو آتا ہے اور ٹھیک بھی ہے، لیکن تجوید کے اعتبار سے اس کو پڑھنے کے اور بھی اصول ہیں، طریقے ہیں، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا سانس کافی لمبا ہوتا ہے اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی آیات 2-4 ایک ہی سانس میں ایزیلی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر ہمارا سانس لمبا ہے اور ہم مثال کے طور پہ سورہ اخلاص کی پہلی اور دوسری آیت کو ایک سانس میں پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا، اور کچھ کا سوال یہ ہے کہ کیا پہلی اور دوسری آیت کو ایسے پڑھنا درست ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ کچھ کا سوال یہ ہے کہ کیا سورہ اخلاص کو ایسے پڑھا جا سکتا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کو سمجھنے والے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسا سوال ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بہت ہی مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اور اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئے، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال کیا ہے کہ کیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ پڑھنا درست ہے؟ تو یہ کلیئر کر لیں کہ بہت سے لوگ ایسا پڑھتے کیوں ہیں، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے رولز میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم اظہار ہلکی کرتے ہیں نون ساکن اور تنوین پر۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے تنوین ہے اور اگلی آیت حمزہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے، تو اسی لیے بہت سے لوگوں کو ایسے پڑھنا درست لگتا ہے۔ تو یہ جان لیجئے ایسے پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حمزہ نہیں ہے، یہ حمزۃ الوصل ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ دوسرا کویسچن کیا تھا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، ایسے پڑھنا جائز ہے؟ تو جی ہاں، ایسے پڑھنا جائز ہے۔ اب ہم اس قاعدے کو آسان الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں کہ ایسے پڑھنا کیسے درست ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ نون ساکن اور تنوین کی آوازیں سیم ہیں، جیسے احدن، دال کے اوپر 2 پیش ہے، آواز کیا آئی؟ دن۔ اور اگر ہم لکھیں دال نون پیش دن، تب بھی آواز کیا بنی؟ دن۔ اسی طرح دال 2 زبر دن اور دال نون زبر دن، دال 2 زیر دن اور دال نون زیر دن۔ مطلب لکھنے کا طریقہ الگ ہے لیکن آواز بالکل ایک جیسی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب دیکھیے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اگر ہم یہاں وقف نہ کریں، اینڈ پر کیا آیا؟ احدن، نون آیا،
یعنی اینڈ پر نون کی آواز آئی اور یہی نون نون قطنی کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے نون قطنی لکھا کیسے جاتا ہے، نون کے نیچے زیر لگا کر۔ اوکے، یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اب جب یہاں ہم نون قطنی لگائیں گے تو دال کے اوپر ایک پیش رہ جائے گی اور تنوین کی آواز کی جگہ آئے گا نون قطنی۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک پیش کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا؟ احدو، اور اس کے بعد نون کے نیچے زیر ہے نی، احدو نی۔ یہاں تو آپ کا کلیئر ہو گیا۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں کہ اب اس نون قطنی کو کیسے ملایا جائے گا اللہ کے لام مشدد کے ساتھ۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ الف کہاں گیا، یہ لام کہاں گیا، اس کو کیوں نہیں پڑھا؟ یہ خالی الف تھا جو کہ آیت سٹارٹ کرنے کی وجہ سے حمزۃ الوصل بنا کر پڑھا، یعنی اگر خالی الف کی فوراً بعد لام آ جائے تو خالی الف پر زبر لگا کر ہی پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے اللہ کے الف پر زبر لگا کر پڑھنا سیکھا ہے۔ لیکن اب ہم اپنی تلاوت کا آغاز اس آیت نمبر 2 سے نہیں کر رہے، بلکہ پہلی آیت سے ہم نے آغاز کیا اور اس کے بعد اپنی تلاوت کنٹینیو رکھا اور پہلی آیت کو دوسری آیت سے ملا کر پڑھا۔ اسی لیے اب یہ خالی الف نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے آگے ایک لام اور ہے جو کہ خالی ہے، وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بنا حرکت کے حروف نہیں پڑھے جا سکتے، اسی لیے ہم نے اس نون قطنی کو جو کہ زیر کے ساتھ لکھا جا رہا ہے اللہ کے لام مشدد کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ نِلَّهُ الصَّمَدُ۔ ٹھیک ہے؟ اب اس قاعدے کو بھی جب ہم نے دوسری آیت بنا ملائے سٹارٹ سے پڑھی تو یہ کیسے پڑھی گئی؟ اللہ الصمد، تو اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اسی لیے جب ہم نے اس کو دونوں آیتوں کو آپس میں ملا کر پڑھا تو یہ پڑھا گیا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ نون کے نیچے زیر تھی، اسی لیے جب ہم نے اس کو اللہ کے لام کے ساتھ ملایا تو اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھا گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم ان دونوں آیات کو دونوں طریقوں سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ تلاوت کر لیجئے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ جب ہم نے ان آیات پر وقف کیا تو دال جو ہے ساکن ہو گئی اور دونوں دال پر ہم نے قلقلہ کر کے وقف کیا۔ اور دوسرے طریقے سے کیسے پڑھا جائے گا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس آیت میں ایک اور غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں، کُلّاہ، اس کو لمبا کر دیتے ہیں اور موٹا بھی کرتے ہیں۔ اس کو نہ ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور نہ ہی لام کو لمبا کر کے چکی ہوگی۔ امید ہے آپ کو آج کی کلاس بہت اچھی سے سمجھ آ چکی ہوگی اور جن کے ذہن میں یہ سوال تھا وہ بھی اچھے سے کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔